السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم۔ لیس علی الاعمى حرج، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم سب اکٹھے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم کسی گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، تحیّةً من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول جو اس کے رسول پر ایمان لائے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت طلب کر لیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو جب وہ تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جسے تو چاہے اجازت دے دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعد کا بعد کو بلانا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے، یتسللون لواذا، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے خسک جاتے ہیں۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈر جائیں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔
قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ انہیں بتائے گا، خبر دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 61 تا 64 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم۔ اس آیہ کریمہ کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آیت میں مذکور معذور لوگوں کو اپنے گھروں کی چابیاں دے کر جاتے تھے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے، لیکن یہ معذور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے باوجود مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں سے کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معذور افراد، ان کے لیے اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین معذور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپسند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھا جائیں گے، اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ اسی طرح خود معذور صحابہ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ تاہم بعض علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس سے وہ کھانا عام قسم کا کھانا مراد ہے جس کے کھا جانے سے کسی کو گرانی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، البتہ ایسی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپا کر رکھی ہوں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اسی طرح ذخیرہ شدہ چیزیں ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھروں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہوتے ہیں۔ دلیل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے جو ابو داود مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح ابو داود میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد الرجل من کسبہ، آدمی کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے، اس لیے بیٹوں کے گھروں سے بھی کھانا جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا الگ سے ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ دوسری بات پھر فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ۔ اس میں ایک اور تنگی کا اضالہ فرما دیا گیا کہ بعض لوگ اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور کسی کو ساتھ بٹا کر کھانا ضروری خیال کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اکٹھے کھا لو یا الگ الگ، دونوں طرح جائز ہے، گناہ کسی میں نہیں ہے، البتہ اکٹھے ہو کر کھانا زیادہ باعث برکت ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کرو، اپنے لوگوں پر سلام کرو۔ اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور یہ کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو۔ آدمی کو
اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو سلام کرنا بالعموم گراں گزرتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا کریں۔ آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا کیوں جو ہے وہ نہیں دیتے، اس سے کیوں محروم رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کار ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ علی امر جامع، یعنی جمعہ و عیدین کے اجتماعات میں یا داخلی بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے تھے، اسی طرح اگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین ایسے اجتماعات میں شرکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے پر گریز کیا کرتے تھے، تو اہل ایمان جو تھے وہ اجازت طلب کر کے پھر رخصت لیتے، پھر جو ہے نا وہ وہاں سے جاتے تھے، اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جاتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارو، مثلا یا محمد کہہ کر نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ایسے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے تھا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ضرورت پیش آتی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو دوسروں کی بد دعا کی طرح مت سمجھو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مت لو، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو چپکے سے سرک جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یعنی یہ منافقین کا رویہ بیان کیا ہے کہ وہ ان اجتماعات سے، مشاورت سے چپکے سے جو ہے وہ خسک جاتے تھے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اس فتنے سے مراد دلوں کی وہ کجی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی اور اس کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہے، اور ایمان سے محرومی اور کفر پر خاتمہ جہنم کے دائمی عذاب کا باعث ہے، جیسا کہ آیت کے اگلے جملے میں فرمایا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج، آپ کے طریقے اور سنت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اقوال، جو اعمال اس کے مطابق ہوں گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور دوسرے سب مردود ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں، بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ بظاہر وہ کتنا اچھا کام ہو، کتنا اچھا کام ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، خلق کے اعتبار سے بھی، ملک کے اعتبار سے بھی، اور ماتحتی کے اعتبار سے بھی، اور جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے حکم دے، بس اس کے رسول کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے، اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے اس کا ارتکاب نہ کیا جائے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے حکم سے کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جس پر تم ہو۔
یہ مخالفین رسول کو تنبیہ ہے، منافقین کو، کافرین کو تنبیہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ تمہاری حرکات مخفی رہ سکتی ہیں، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن تمہیں جزا یا سزا دے گا۔ اس سے بچنے کا کوئی حل، کوئی جو ہے وہ اس کے عذاب کو پھیرنے والی کوئی چیز تم نہیں لا سکو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔